بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک آدمی تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ جب وہ بیٹے جوان ہو گئے تو باپ بوڑھا ہو گیا تھا اور ایک دن بیمار ہو گیا۔ بیماری بھی ایسی تھی جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ باپ نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں اپنی دولت کا اپنے بیٹوں کے درمیان بٹوارا کر دیتا ہوں۔ اس نے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ بیٹا، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہمارے پاس ہے، جو کچھ میری جائیداد ہے، وہ تم تینوں بھائی آپس میں تقسیم کر لو تاکہ تم تینوں کے درمیان کوئی ناانصافی نہ ہو۔ اس شخص کا جو چھوٹا بیٹا تھا، اس کے دل میں دولت کے متعلق کوئی بے ایمانی نہ تھی۔ وہ اپنے والدین سے محبت کرنے والا تھا۔ اس کے دل میں اپنے والد کے لیے بہت محبت تھی۔ جب بڑے بھائیوں نے سنا تو کہنے لگے، ابا جان، آپ نے بہت زبردست فیصلہ کیا ہے۔ ابھی اس چیز کا فیصلہ کر دیں۔ ابھی آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، وقت کا کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کل آپ ہمارے درمیان موجود نہ ہو۔ لیکن ابا جان، آپ کی جائیداد اتنی نہیں ہے کہ تینوں بھائیوں میں تقسیم ہو سکے۔ اگر آپ کہیں تو ہم دونوں بھائیوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اور چھوٹے بھائی کا خیال رکھیں گے۔ چھوٹا بھائی چاہتا تو وہ لڑائی کرتا، لیکن وہ یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور کہنے لگا، آپ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، آپ لوگ ابا جان کی ساری جائیداد رکھ لیں، لیکن میری ساری جائیداد تو میرے ابا جی ہیں۔ ابا جان اس وقت بوڑھا ہو چکا ہے، مجھے اس کی خدمت کرنی ہے، مجھے اس کی زندگی چاہیے۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں نے سب جائیداد آپس میں تقسیم کر لی اور اپنے نام کر لی، اور وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بوڑھا باپ پیار اور محبت سے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا، بیٹا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ بھی کچھ رکھ لیتے، آپ کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ چھوٹا بیٹا کہنے لگا، ابا جان، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا مجھے انعام دے گا۔ اس نے اپنے باپ کی اتنی خدمت کی کہ وہ ہر دم ٹھیک ہو گیا۔ باپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے بیٹے کو دعائیں دیتا تھا۔ چھوٹا بیٹا محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے والد کا پیٹ پالتا تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد جب اس کے والد بھی زندہ تھے تو اسے نیند میں ایک خواب آیا۔ خواب میں اسے ایک نورانی چہرے والے شخص نظر آئے۔ وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ ایک درخت کے نیچے ایک اشرفی رکھی ہوئی ہے، یہ تم لے لو، اس سے تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تب یہ بیٹا کہنے لگا، کیا اس اشرفی میں برکت ہے؟ بزرگ کہنے لگا، نہیں، اس اشرفی میں برکت نہیں ہے۔ تو اس نے وہ لینے سے انکار کر دیا، میں وہ اشرفی نہیں لے سکتا، مجھے برکت والے پیسے چاہیے۔ دوسری رات پھر انہیں وہ نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک درخت کے نیچے 10 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو بیٹا کہنے لگا، کیا ان اشرفیوں میں برکت ہے؟ بزرگ نے کہا، نہیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ تو بیٹے نے وہ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ پھر تیسری رات اسے دوبارہ خواب آیا۔ اسے دوبارہ خواب میں بزرگ دکھائی دیے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ فلاں درخت کے نیچے ایک اشرفی رکھی ہوئی ہے، وہ تمہارے لیے برکت والی ہوگی۔ اب وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ اس اشرفی میں برکت ہے، اب میں یہ لے لوں گا۔ وہ صبح اٹھ کر خواب اپنے باپ کو بتانے لگا۔ والد نے کہا، جی ہاں بیٹا، مجھے بھی یہ خواب سچ لگ رہا ہے۔ جو جگہ اس بزرگ نے بتائی ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ لو، انشاءاللہ تمہیں ضرور اشرفی مل جائے گی۔ بیٹا وہاں گیا اور زمین کو کھودا تو وہاں پر ایک اشرفی موجود تھی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اشرفی لے کر وہ بازار چلا گیا۔ باپ کے کہنے پر اس نے بازار سے ایک مچھلی خریدی۔ مچھلی خرید کر جب گھر آیا تو اس مچھلی کو صاف کرنے پر اس کے پیٹ سے 2 لال نکلے، یعنی 2 لال ہیرے نکلے، جن کی قیمت عام ہیروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ باپ نے یہ جب دیکھا تو کہنے لگا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے والدین کی خدمت کا کیا خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ بیٹے نے کہا، جی ہاں بابا، آپ صحیح کہتے ہیں۔ باپ کہنے لگا، جاؤ بیٹا، اسے کسی سنار کے پاس بیچ کر آؤ۔ بیٹا وہ قیمتی ہیرے سنار کے پاس لے گیا۔ سنار کہنے لگا، بیٹا یہ تو بہت قیمتی ہیرے ہیں، یہ میں تو نہیں لے سکتا، لیکن تم وقت کے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ،
بیٹا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے جب یہ قیمتی لال دیکھے تو فوراً اسے خرید لیے اور 60,000 دینار اسے دے دیے۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اور اپنی زندگی اچھی طرح جیو۔ دینار لے کر وہ خوشی خوشی گھر آیا۔ جب رات ہوئی تو سونے کے لیے لیٹا تو خواب میں دوبارہ وہ بزرگ آئے۔ وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے باپ کی بہت خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا انعام دیا ہے۔ تم نے جو اشرفی چنی تھی وہ برکت والی اشرفی تھی، اور برکت والی اشرفی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تم نے عقل مندی سے جس چیز کو چنا تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے نوازا ہے۔ یہ تو صرف دنیا میں تمہیں والد کی خدمت کرنے پر اتنا انعام ملا ہے، آخرت میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب جاؤ اپنے باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ جب صبح اٹھ کر اس نے اپنے باپ کو یہ خواب سنایا تو باپ نے کہا، جی ہاں بیٹا، یہ تمہاری خدمت اور تمہارے باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ تمہارے پیسوں میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے پر انسان کو کتنا نوازتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا خدمت گار اور فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔